اللہ اکبر یا رسول یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اے اللہ میں نے دنیا کو چھوڑ کے تیری محبت دی خاطر سب کچھ قربان پہ کریں دینے اللہ تیری رضا دی خاطر. رضن بقضائکا و تسلیما لامرک. کہ اللہ میں تیری رضا تے راضی تیرے امر دے آگے میں تسلیم. آزان دی آواز بلند ہوئی بھی کوئی موجود نہیں. کیا میرے دل خدا دی یاد واسطے تڑپ دے یا نہیں؟ نور ہوئے وہ نور ہی تڑپ پیدا کرے دے. آزان آواز بلند ہوئے اللہ اکبر. جو واقعاً کامل المومن ہے، مومن ہے واقعاً سب کچھ چھوڑ دے. خدا دی یاد کی خاطر توڑ پاؤں. لبیک لبیک حی علی الصلاۃ لبیک حی علی الفلاح لبیک. امام معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ کا ذکر بلند ہو گئے بالکل خاموشی اختیار کر دیں اور فوراً خدا دی یاد واسطے دوڑ پہنچ. وضو کا ارادہ کریں دیا جسم لرز نہیں ہوتا ہے. اکھاں سرخ ہو گیا، پیروں تے لرزہ تاری ہو گیا. مولا یہ تیری حالت کیوں ہو گئی ہے؟ جسم تے لرزہ کیوں تاری ہے؟ اکھاں کیوں سرخ ہو چکی ہیں؟ امام فرماوے نا تو پتہ نہیں میں کس کے دربار کے حاضر ہوں گے. جیسے مسلح عبادت آوے نا اس تو زیادہ حالت ہو گیا، اس طرح کی حالت. جسم پہ کب کبھی موجود ہو گیا، لرس رہے ہو گیا، اکھاں سرخ ہو گیا، چہرہ سرد ہو گیا. مولا تیری حالت کیوں ہو گئی ہے؟ امام فرمانا تو پتہ نہیں میں کیسی بارگاہ حاضر ہو چکا. یہ مومن کی علامت ہے. جو واقعا مومن ہے اس کو مومن آکھا گیا. سورہ مومنون نے قرآن پاک نے سورہ مومنون دے اندر جو مومن دی علامات بیان کی ہیں ابتدائی جی پڑھیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جس وقت اللہ کا ذکر کیتا ہے ان کے دل لرز رہے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن پاک دی آیات انہوں نے سامنے پڑھی ہوئے انہوں نے ایمان دے اندر اضافہ ہوئے. کہیں اس کیفیت کا مشاہدہ کیتے میں روز قرآن پڑھتا ہوں کیا واقعا میرے اس سینے دے اندر دل دے اندر میرے ایمان دے اندر اضافہ ہوگا تو یا نہیں؟ کیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہاں کیا میرے جسم سے لرزہ بھی طاری ہوگا تو کہ نہیں؟ یہ خوف کی علامت ہے، عاشق خدا کی علامت ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن انہوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قرآن انہوں کو لعنت کیا کرے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جھوٹ بولے منافق طبقہ، کاذبین، کافرین. لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی المنافقین، لعنت اللہ علی الکاذبین. ترے طبقے کا باقاعدہ قرآن نے نام گن گن کے لعنت کے دیے. کافر طبقہ، منافق طبقہ اور جھوٹا طبقہ. اگر انسان جھوٹ بولے دے اور قرآن پڑھتا پہ ہوئے قرآن جو اس سے لعنت آئی پہ ہوئی ہے اس سے اندر خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا، نہیں اس سے ایمان اچھے اضافہ ہوتے ہیں. تو دیکھو سی سارے معاشرے کے اندر کتنا ایمان موجود ہے. ہر گل جھوٹ، ہر گل جھوٹ، کاروبار جھوٹ، معاملات جھوٹ، نماز پڑھیے جھوٹ، کوئی کام کرے سے جھوٹ.
اے دیکھو میں کام کر گئے تھے، اے دیکھو میں تیر مار گئے تھے، دیکھو میں کتنا بڑا کام کر گئے تھے۔ خدا دا بندہ تو نیکی کیتی ہے تو اللہ واسطے کیتی ہے، قبر تو پیسی جزا ملتی تو لوگوں کے سامنے کیوں لکھیں دا پھرنے؟ اگر تو نیکی کیتی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، قرآن آدھے روز قیامت کو دکھائی ویسی، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، اگر برائی کیتی تے کو دکھائی ویسی۔ جھوٹ بول کے اپنے ایمان خراب نہیں کرنا، جھوٹ بول کے اپنی زندگی اور عاقبت برباد نہیں کرنے، کیونکہ جھوٹا واحد بندہ ہے جس کو تو قرآن کی لعنت پہ ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ ایسا بندہ دل کا مریض ہے، دل کا کیا ہے؟ مریض ہے، اس کو بیمار آ کر عموماً تساں لے دیو نا، کہیں سر درد ہوئے تو تساں کیا دیو؟ بیمار ہو گئے، یہ گل لیکن پیٹ درد بیمار ہو گئے، نزلہ زکام کھانسی ہے کیا دو؟ بیمار ہو گئے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ بعض ایسے بیمار ہوتے 4 دن بستر تے پے ہوتے جی جسمانی بیمار ہے، ڈاکٹر کو کہنے دیو یا ڈاکٹر کو اس سے کو کہنے کیا دیو، اصل بیمار ہے نہیں ہے، ممکن ہے اس کا جسم مریض ہوئے لیکن اس کے دل کے اندر خدا کا خوف موجود ہوئے، اسے روح خدا سے تڑپ رہی ہوئے، قرآن بھی پڑھتا ہوئے، عبادت بھی کرے دا ہوئے، اصل مریض ہے نہیں۔ قرآن اور معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ نام گھن کے کہ اصل بیمار ہوئے جس کی روح پرمال ہو چکی ہے، گناہ کر کے، نافرمانی خدا کر کے، جھوٹ بول کے، معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کر کے۔ یہ اصل مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حسین چلے ہاں تاکہ وہ ان کے لوگوں کی اصلاح کراں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کراں۔ مقصد معاشرہ جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، جس معاشرے کے اندر، جس فرد کے اندر خدا کا خوف نہ ہوئے، اس معاشرے کو مفسد ترین معاشرہ آکھا گیا، اس بندے کو مفسد ترین انسان آکھا گیا۔ اصل مریض کو ہے جس سے روح پیمال ہو چکی ہے۔ ایک انسان جس وقت خدا تو دور ہو جائے، ایسا ایسا نماز تو دور ہو جائے، اللہ کے ذکر تو دور ہو جائے، قرآن پاک کے قریب نہ ہو جائے، مسجد تو دور ہو جائے، یہ در حقیقت آہستہ آہستہ انسانیت تو دور ہو جائے، درندہ پڑھ رہے، درندہ صفت انسان پڑھ رہے۔ اگر تساں لکھا ہوئے جائزہ گن کے، جو بے نمازی جس پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، خدا کے قریب نہیں آیا، لوگ اس تو دور پہ ہو گئے۔ کیوں دور ہو رہے ہوتے؟ اس واسطے کہ اس سے اندر درندگی آ چکی ہوتی ہے، اس کو زبان کے ذریعے گل کرن دا طریقہ نہیں آتا، اس طرح بول رہی ہوتے جس طرح ایک درندہ بول رہی ہوتے۔ نماز عبادت حقیقت انسان کے اندر تربیت پیدا کرے، عبادت کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے، عبادت کے ذریعے اس کی روحانی پرواز بلند ہوتی ہے، عبادت کے ذریعے اس کی معنویت بلند ہوتی ہے۔ اسے نماز کے ذریعے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاہتے ہو پست ہو چکے ہو، اگر چاہتے ہو ذلیل ہو چکے ہو، اور چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو گئے ہو، تو پھر نماز پڑھو تاکہ معراج حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بہت بڑا عظیم پیغام ہے جو تھوڑے سامنے میڈیشن لگیاں، نالے افسوس بھی میں پہنچا پہ پورا آدھا گھنٹہ میں گفتگو کی تھی، 4 بچے بیٹھے ہیں، وہ گفتگو ضائع ہو گئی، جنہیں کو سننا چاہیے وہ لیٹ آ پہنچے۔ اگر پوری گل میں کہ سن دے تو پتہ چلتا کہ پیغام یہ تو ہڈے واسطے تسے فرش آزاد بچھائے نا، علاقے والے نے بچھائے تو 2 گھنٹے جس واسطے بچھائے تو بیٹھ کے گل تو سنو نا، 10 دن جیسا گل سن سو پھر سمجھ آوے سی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا عظیم مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے۔
انسان جیسے جیسے خدا تو دور ہوتا بجے میں گل انشاءاللہ آئندہ مجالے سے جی کلیئر کرے سا انسان درندہ کس طرح بڑھ دے درندہ کیوں بڑھ دے انسان دا مقام دیکھو یاد رکھو جس وقت انسان خدا دے قریب آوے امام معصومین علیہ السلام نے دعاواں دے اندر تعلیم فرمائے دعا کو میل دے اندر پڑھ دے اللہم انی اتقرب الیک بذکر اے اللہ میں تیرے قریب ہویا تیرے ذکر دے ذریعے توجہ فرمائیے کہ نہیں تسبیحات کی دیے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ایسے بندے کی روحانی فضا بلند ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ یہ بہت کمال تک پہنچ رہے ہیں اللہم انی اتقرب الیک بذکر دوسرے تو ذکر اللہ نہیں کرے گا خدا کو یاد نہیں کرے گا آہستہ آہستہ وہ عبادت تو دور ہو گئے اگر اس کو عبادت کا آقا وجے اس کو برا محسوس ہو گئے بہت برا نماز دی گل کرو برا محسوس ہو سی عبادت دی گل کرو برا محسوس ہوئی وہ آسی تو کوئی مولوی بن گئی ہیں تو مولویوں کے نال پڑھنا شروع کر دیتے تو حاجی بن گئی ہیں تو عبادت گزار بن گئے کیوں انسان سے اس کے اندر درندگی پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر صرف تو ایک گل ذہن کے اندر ہے ہی نہیں کہ میرے اندر اور حیوان کے اندر فرق کیا ہے انسان اور حیوان کے اندر بنیادی فرق کس چیز ہے عقل جیسی نعمت کا جس کے اندر عقل موجود ہے وہ عابد بھی ہے زاہد بھی ہے جس کے اندر عقل نہیں اس کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے درندگی نام کی صفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اسے عقل تو کام نہیں کیتا شعور تو کام نہیں کیتا کل میں گل پیش کی ہے کہ معصوم تم سوال ہے مولا فرماؤ عقل کی تعریف کیا ہے آپ نے فرمایا العقل ما اوتیت الرحمن تصب به الجنان عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی بندگی کی وجہ اور جنت حاصل کی وجہ جیسے ذریعے اللہ کی عبادت کی وجہ اور کیا حاصل کی وجہ وقتوں سے بے جنان جنت اللہ تعالیٰ تو حاصل کی وجہ یہ عقل ہے بے عقل انسان عبادت تو دور نہ دے خدا تو دور نہ دے عزیزان یاد رکھیے جس قدر انسان دی روحانی پرواز بلند ہوتی کیونکہ ایسا یہ سمجھتے ہیں جڑے لوگ عبادت تو دور ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کیا کرنا عبادت کر کے 40 سال بعد 30 سال بعد سمار بنے وہ باقی مر گئے وہ قبریں چلے گئے جتنے وہ چلے گئے ایسا ہی چلے گئے سوں اگر انہیں امتحان دے گی تھا ایسا بھی پاس ہوئے سوں یہ گل ہے کہ نہیں لوگ نے بارڈر کراس کرے تھے پہ اسے کیا دیں اسے بھی نال چلے گئے اگر وہ ڈھکے ہوئے زیادہ اسے ڈھکے ہوئے سو نہیں اکاتا نہیں ہے اس طرح حکم نہیں ہے کہ بیٹ چال چل دے اگر ایک بیٹ کنویں کے اندر چھلانگ لگائیے تو تم بھی چھلانگ لگا دو اس طرح نہیں کرنا بلکہ عقل تو کام کرنا ہے کہ اللہ نے میرے کو پیدا کیوں کیتے میری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا میرے کو بے مقصد پیدا یہ مقصد ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی نتیجہ تک انسان خدا کا عاشق بن دے صلوات پڑھی محمد و آل محمد اگر انسان عبادت کرے تو اس عبادت کے ذریعے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان فرشتیاں کو بھی بلند ترین مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر عبادت نہیں کریں گے خدا تو دور ہی رکھیں گے تو ایسا بندہ حیوانات تو بدتر ہے ایک شاعر نے بھی گل کی تھی نا مشکل ہے بس ہر ایک کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا مشکل ہے بس ہر ایک کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ عزیزان انشاءاللہ ساری گفتگو آئندہ دنوں کے اندر ان الفاظ سے ڈال پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے انبیاء ائمہ معصومین کے قریب اساں کس طرح ہو سکتے ہیں کامل المومن اساں کس طرح بڑھ سکتے ہیں اگر 10 دن کا پیغام سنا تو یقیناً ایک نتیجہ نکل سی اگر پیغام نہ سنا صرف یہ حاضری واسطے چند منٹ واسطے آ گئے تو ممکن وہ پیغام
اساں صحیح نہ سمجھ سکوں جب تک اس پیغام کو درست طریقے نال اساں بہ کے سنیں سمجھ سنیں اس وقت تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کیونکہ کلمہ حق سننے واسطے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق ہوتی ہے. ہر بندے کو توفیق میسر نہیں ہوتی، بلکہ بعض روایات کے اندر ہے اذا احب اللہ عبدا فقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کی ذات جس وقت کئی بندے تو اتر راضی ہوئے اس کو دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں روایت پیش کی تھی حدیث معصوم کا فرمان، جس وقت اللہ کی ذات کئی بندے تو ہوتے راضی ہوئے تو اس کو کیا عطا فرمائے دے؟ دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے دے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی نہ ہوئے تو انسان کو یہ توفیق میسر نہیں ہو سکتی. مجلس حسین کے اندر آنا بھی ایک توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی ایک توفیق ہے. ذکر اللہ اور ایسی نورانی محافل کے اندر بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توفیق ہے. بغیر توفیق کے کوئی انسان کار خیر کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. جو انسان نیکی کی طرف قدم پہ اٹھے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق ہوگی. خدا راضی نہ ہوئے تو انسان کو یہ توفیق نہیں مل سکتی. اسی طرح ہے عبادات کے اندر انسان جس وقت قدم اٹھاوے تو خدا تعالیٰ کی طرفوں یہ توفیق ہوگی. یقیناً یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہے اور اس توفیق واسطے اللہ تعالیٰ تو مدد منگنی چاہیے کہ اللہ میری اس توفیق کے اندر اضافہ فرما، میری مدد فرما تاکہ میں واقعا کامل تیرے اس دین کو سمجھ کے تیرا عاشق بن سکا اور حسین ابن علی جو اس مشن اور مقصد کو سمجھ سکا جس مقصد کی خاطر حسین ابن علی نے قربانی پیش کی. کس قدر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے اس دین کو پہنچان کی خاطر قربانی پیش کی تھی. سب سے پہلی قربانی یعنی معاشرہ کے اندر لوگوں کی طرف جو اذیت پہنچی اس کو برداشت کرنا، دین کو ابلاغ کرنا، پہنچانا. جس دین کو سرکار نے 23 سال محنت کر کے میدان غدیر پہ تکمیل پہ مراحل پہ پہنچایا ہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ دین خطرے کی حالت پہنچ چکا. کیونکہ خطرے کی حالت پہنچ چکا، اس خطرے کی حالت تو کڈن والی شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے. دین کو عنصر نو جس ہستی نے حیات بخشی ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی. اس واسطے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جس دین کو میں محنت کر کے پہنچائے اور اذیتاں برداشت کی دین کو فارغ منافقین دیاں آمن والے مراحل کے اندر اس دین کو خطرہ پیش ہوئے اور یہ بھی جان دیا کہ اس دین کو کہیں بچاؤں گے. اس واسطے بچپن تو ہی حسین ابن علی کے نال محبت ہے، اتنی محبت ہے حسین ابن علی کے نال. بعض روایات مقاتل کے اندر ہے کہ جس حسین ابن علی علیہ السلام کا بچپن ہو گیا آمینا تو اللہ کے رسول پیشانی تے بوسہ دے وینا، ہتھاں تے بوسہ دے وینا، سینے تے بوسہ دے وینا، رخسار تے بوسہ دے وینا. راوی پوچھیا مولا اتنا محبت رکھی دیو؟ رو کے فرماوے نا جی واقعا میں کو حسین دے نال بہت محبت ہے. مولا حسین دے نال اتنی محبت پہلے سوالی اصرار کرے. بعض روایات کے اندر ہے امام فرماوے نا تانوں خبر کوئی نہیں میں حسین دے او رخسار او جگہ پہ جتھے ظالم دے تیر تے تلوار چلاونی جتھے نیزے لگنے میں وہ جگہ رسول نے حجرت کے اندر شریف لایا ہے. میں کو آخا ام سلمہ عرب رسول ہے، زوجہ رسول ہے. میں کو آخا ام سلمہ میں حجرے کا دروازہ بند کر دے سا باہر چ کوئی بھی آوے انہوں کو آخنے اللہ کے رسول اج مریض ہے تے اج ملاقات
نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ملاقات۔ بی بی فرمائیں اللہ کے رسول چلے گئے اندر حجرے کا دروازہ بند کرتا، میں دروازے کے قریب رہ گئی، جو بھی آتا میں اللہ کے رسول کو مل رہے، میں آخر نہیں مل سکتے، اللہ کے رسول آج مریض ہیں، انہوں نے کوئی نہیں مل سکتا۔ ایک بندہ ہے، دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ بی بی فرمائیں اچانک حسین ابن علی علیہ السلام آئے، انہیں آئے نانی ام سلمہ میں نانا کو ملنے۔ بی بی فرمائیں پہلے نانا جان اندر موجود ہیں لیکن انہوں نے منع کی تھے۔ نانی ام سلمہ کیا نانا نے میرے واسطے منع کی تھے؟ کیا میں حسین واسطے منع کی تھی کہ نہیں ملنا؟ بی بی خاموش ہو گئے۔ اتنے تک حسین ابن علی اندر چلے گئے۔ اللہ کے پیارے رسول نے جی میں آواز سنی، چلتی کے نار حسین ابن علی کو اٹھایا، سینے نہ لا کے سرکار اندر چلے گئے۔ بی بی ام سلمہ روایت کریں دیں، بی بی فرمائیں کہ میں دروازے تو تے آئی تے میں کہ اللہ کے رسول تسا فرمایا باہر جو کہیں کو اندر نہیں آونا دیتا، کہیں کو بھی نہیں آونا دیتا، لیکن حسین ابن علی اندر آئے۔ اللہ کے رسول فرمائیں میں یہ تو آخیا کہیں کو نہیں آونا دینا، لیکن میں یہ تو کوئی نہیں آخنا میرے حسین کو بھی روک دے ہونے۔ کتنی اللہ کے نبی کو محبت ہے عزتداران، یقین جانو اس مقام دیتے فقط آہ کر گرنا کافی، اور دیکھنے کے نواز رسول دنال خود رسول اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ اور فرمایا ہے ام سلمہ دروازے پہ پیر دو، اندر نہیں آنا جب تک میں آواز نہ دوں۔ بی بی فرمائیں میں دروازے پہ بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر بعد میں اللہ کے رسول کے گریے کی آواز سنی، آواز بلند ہوئی، رسول اللہ کے گریے کی صدا بلند ہے۔ جب رسول اللہ اچھی آواز کے نہ رونے تو بی بی ام سلمہ فرمائیں میں تڑپ گئی، چلتی کے نال حجرے رسول اللہ کے قریب آئیاں، یا رسول اللہ خیر ہے؟ ام سلمہ میرے قریب ہو، بلے میں قریب گئی ہوں۔ بی بی فرمائیں میں قیامت خیز منظر دیتے، ایک ہاتھ نال حسین ابن علی کو قریب کر کے بوسے دے دے پین، دوجے ہاتھ کے اندر خاک رکھی ہوئی ہے۔ بی بی فرمائیں یا رسول اللہ اتنا گریہ پہ کریں دیو، خیر تو ہے؟ اللہ کے رسول فرمائیں ام سلمہ میرا حسین میرے کو لائے فجا جبریل بتربت کربلا، انہیں تھوڑی دیر گزریے جبریل امین اللہ کی طرفوں کربلا دی خاک گر کے میرے کو لائے، اور ایک خاک میں تو آ کے دیتے نے آ کے نے اللہ کے رسول تسا حسین دے نال پیار پہ کریں دیو، تو اس نواسے کے نال بہت محبت ہے، لیکن اللہ کی طرف حکم ہے ان قریب ایک وقت آ گئے تاری امت کا خنجر اسی حسین تک اللہ ان قریب وہ وقت جلد آ گئے، اس حسین کو تو سب پیار پہ کریں گے، اس حسین تک اللہ تاری امت کا خنجر اسی۔ اور جبریل نے ام سلمہ میں کو خاک دیتی ہے، اور جبریل نے آ کے اس مٹی کو تے نگاہ رکھا ہے جس بھی یہ خاک خون پر وجے سمجھے حسین مارا گیا۔ بی بی فرمائیں میں اس خاک کو تے نگاہ رکھی ہے، وقت گزر لگے، اللہ کے رسول دنیا تو چلے گئے، وہ وقت آگے جس دن حسین مدینہ چھوڑے، میرے قریب آئے سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا امہ، نانی میرا سلام، میں سلام کا جواب دیتے، میں کو فرمائے نانی امہ، اے نانی ام سلمہ میں حسین مدینہ چھوڑ کے عراق تو میری روح کو فرمائے حسین لا تحسنی بخروج العراق، حسین عراق کا سفر کر کے میں ام سلمہ کو غمناک نہ کر۔ پہلے نانا نے میرے کو فرمایا ہے مٹی اپنے کو سنبھال کے رکھنی ہے، جنہیں حسین کربلا تو وجہ فلاں تاریخ فلاں دن اگر یہ علامات موجود ہوئے تو سمجھے میرا حسین مارا گیا۔
اسے جناب امام حسین علیہ السلام فرمائے نانی ام سلمہ اتنی اعلیٰ وہ ہاں میں بھی جانا کیا وہ مقتل دی سرزمین جانا وہ میدان بھی جانا انہاں بندیاں کو بھی جانا جنہاں میں کو شہید کرنے اس سرزمین کو بھی جانا جس مقام پہ میں شہید ہوئے میں یہ بھی جانا میرے جوانات لاش کے پیمال ہوئے سے نانی ام سلمہ میں یہ بھی جانا میرے خیمے کو آگ لگ گئی تھی اگر آپ کو اجازت امامت نال تو وہ منظر دکھاواں بی بی ام سلمہ فرمائے ہاں حسین دکھاؤ اس یقین جڑیے مقتل دی باز روایات کے اندر ہے جناب حسین علیہ السلام اجازت امامت نال انگلیاں دراز کی تھی جناب ام سلمہ دکھے قیامت کا منظر ہے جوانات لاشیں تے گھوڑے توڑ دیتے ہیں خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے کوئی بچے جنہاں دی صداواں بلند نہ اللہ تعاش کوئی خواتین جنہاں دی آواز بلند نہ واہ حجابا واہ حسین واہ اکبر واہ محمد حسین ابن علی نے کہ جناب ام سلمہ کے ہوش ہو گئے جلدی کے نال اپنی انگلی سیر کو کہتے ہیں جناب ام سلمہ کو ہوش کہنا نانی ام سلمہ میرا سلام بی بی فرمائے حسین تو چلے گئے سلام کر کے عزادارو ماتمدارو آخری فکر پیش بھی کرے نا حسین ابن علی تو چلے گئے اپنی مخدرات کے نال مدینہ تو روانہ ہو گیا بی بی فرمائے 7 محرم کے دن تیرے میرا دل کافی پریشانی کی حالت چا بی بی فرمائے 10 محرم کا دن ہے اچانک میں سنیاں خواب دیتے دکھے اللہ کے رسول نے زلفاں کھلی ہوئی ہیں سامنے آئے خواب زلفاں دے اندر موجود ہے دیکھ کے بھر نظر ام سلمہ تو سنی ہوئی دل میں تڑپ کے اٹھیاں تو میں قیامت خیز منظر دکھے اس وقت خاک نہیں خون کر چکی ہے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے واہ محمد واہ حسین بس یا رب اللہ سے یا